کراچی یونیورسٹی خودکش دھماکے میں شہید ہونے والے 45 سالہ خالد نواز کی رہائش گاہ پر اس وقت ہم موجود ہیں، جو ڈرائیور تھے اور وہ سوگواروں میں 5 بیٹیاں اور 2 بیٹے چھوڑ کر گئے ہیں۔ ان کے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خالد بھائی کراچی یونیورسٹی میں 7-8 سال سے کام کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی تعاون حکومت سے یہ ہم مانگتے ہیں، ہمیں بھائی چاہیے۔ ایک سیکنڈ جو ہے نا، ہماری قیامت گزر رہی کل سے۔ ان کو پہلے تھریٹ مل چکا تھا، اس میں گورنمنٹ جواب دہ ہوتی نا، وہاں پہ سیکورٹی دیتی۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان زہیب منشا۔ کراچی یونیورسٹی خودکش دھماکے میں شہید ہونے والے 45 سالہ ڈرائیور خالد نواز کی رہائش گاہ پر اس وقت ہم موجود ہیں، جو سوگواروں میں 5 بیٹیاں اور 2 بیٹے چھوڑ کر گئے ہیں۔ ان کے بھائی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ وہ کب سے چائنیز کے ساتھ ایز اے ڈرائیور منسلک تھے اور کب ان کو خبر موصول ہوئی کہ ان کی شہادت ہو چکی ہے۔ آپ کا نام؟ میرا نام نیک نواز ہے۔ نیک نواز، بتائیے گا کتنے بھائی بہن ہیں آپ؟ بھائی کا کون سا نمبر تھا؟ خالد بھائی ہمارا بڑا بھائی تھا، اور خالد کے ساتھ ہم 4 بھائی ہیں اور 5 بہنیں، اور خالد بھائی کے بچے ہیں 5 بچے، 5 بیٹی ہیں اور 2 بیٹے ہیں۔ اور خالد بھائی کراچی یونیورسٹی میں 7-8 سال سے جو ہے نا کام کر رہے ہیں۔ یہی والی وین چلا رہے تھے اور یہی چائنیز کے ساتھ وہ ڈرائیونگ کر رہے ہیں؟ جی بالکل، یہی چینی والوں کے ساتھ جو ہے نا، یہی گاڑی اس کے ساتھ تھی اور یہی چینی والوں کے ساتھ اتنا عرصہ گزار دیا۔ کتنے سال پہلے شادی ہوئی تھی ان کی؟ شادی تو 2002 میں ہوئی ہے۔ ابھی بڑا جو بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اس کی ایج کیا ہے؟ اس کی ایج 15 سال ہے، بڑی بیٹی ہے جی۔ اس کے بعد چھوٹے ہیں بچے۔ تو کیا ان کی روٹین کیا رہتی تھی؟ کس وقت جاتے تھے؟ اور یقیناً یہ بہت غم والا لمحہ ہے آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے، اور یہ اتنا بڑا دکھ ہے کہ اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ کام کے لیے تو جاتا تھا، یہ کوئی ٹائمنگ نہیں ہے۔ اگر صبح کی کوئی ٹائمنگ دیتے تھے تو اس ٹائم سے پہلے پہنچ جاتا تھا 10-15 منٹ۔ تو کبھی ان کی ٹائمنگ سے کبھی پیچھے نہیں ہوا ہے، نہ پیچھے گیا ہے، آگے پہنچا ہوگا 10 منٹ 15 منٹ پہلے پہنچا ہوگا۔ آپ کو کس وقت پتہ چلا تھا کہ دھماکہ ہو گیا اور آپ کے بھائی شہید ہو گئے؟ میرے پاس جب کراچی یونیورسٹی سے میرا کزن نے فون کیا تو میرے پاس اس ٹائم جو ہے نا 4:30 کا ٹائم تھا۔ 4:30 بجے مجھے اطلاع آئی کہ وین پہ دھماکہ ہوا ہے لیکن زخمی ہے۔ پھر میرے کو بھائیوں نے فون کیا، آپ چلے جاؤ پٹیل میں، پٹیل ہاسپٹل میں ہو سکتا ہے وہاں پہ ہوں۔ تو میں پٹیل چلا گیا ایمرجنسی میں، تو ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے بولا کہ یہاں پہ کوئی نہیں آیا ہوا ہے۔ وہاں رینجرز کھڑی ہوئی تھی، ان سے پھر میں نے بات کی، میں نے بولا میرا بھائی ہے خالد نواز، وہ ڈرائیور تھا، میں اس کا بھائی ہوں چھوٹا، تو میں معلومات کرنے آیا ہوں کہ میرا بھائی یہاں ہے۔ تو انہوں نے بولا یہاں پہ نہیں ہے، آپ عباسی چلے جاؤ۔ میں عباسی شہید گیا، وہاں پہ معلومات کی تو انہوں نے بولا کہ آپ جناح چلے جاؤ۔ پھر میں جناح گیا ہوں، جناح پہ جو ہے نا پھر میں وہاں پہ مجھے جو ہے نا پتہ چل گیا کہ میرا بھائی یہاں پہ ہے۔ پھر وہاں پہ میری ملاقات ہوئی بھائی سے۔ حکومت کی طرف سے آپ کو کہیں سپورٹ کیا گیا؟ حکومت سے تو تعاون کیا گیا؟ کوئی تعاون نہیں ہے۔ سب سے بڑی تعاون حکومت سے یہ ہم مانگتے ہیں کہ ہمارا بھائی شہید ہو گیا، ان کے ساتھ چلا ہے، اور ہمیں بھائی چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے۔ ایک سیکنڈ جو ہے نا، ہماری قیامت گزر رہی کل سے۔ یہاں میرے گھر والے سب پریشان ہیں، میرے بچے، میرے بھائی کے بچے ہو گئے، میری بھابھی ہو گئی، میری والدہ بھی بیمار ہے، شوگر کا مریض ہے جو ہے نا، اس کو بھی ٹینشن ہے۔ ہم بولتے ہیں ہمیں بھائی مل جائے جلدی کہ ہم تسلی ہو جائے ہم لوگوں کو۔ خالد بھائی کا گھر اپنا ہے ہمارا، باقی بھائی علیحدہ رہتے ہیں؟ سب الگ الگ ہیں، سب اپنے اپنے بچوں کو سنبھالتے ہیں۔ بچے کیا کرتے ہیں آپ کے بھائی کے، خالد بھائی کے؟ جو بچے ہیں سارے پڑھتے ہیں؟ بچے نہیں پڑھتے ہیں، ایک بیٹا ہے اس کا جو ہے نا، وہ بھی مدرسے جاتا ہے، وہ بھی کسی کے گھر میں جا کے پڑھ رہا ہے۔ ہاں، میرے بچوں کے ساتھ، چھوٹے بچوں کے ساتھ، وہ بھی جس گھر میں پڑھائی عورت کر رہی ہے تو ان کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ آپ کے والدین حیات ہیں؟ جی والدہ ہے میری۔ والدہ ہیں، والد نہیں ہیں؟ والد صاحب نہیں ہے میرے۔ آپ صاحب نے جو 10 لاکھ امداد کا کہا ہے، انہوں نے کیا کہا ہے، کب تک ملیں گے؟ انہوں نے یہ ٹائم ہمیں نہیں دیا ہے، لیکن انہوں نے یہ بولا ہے کہ انشاءاللہ ہم کر کے دیں گے، ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے غم کو کم کرے اور خالد بھائی کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ آپ
आप जानते हैं खालिद? जी, मैं खालिद भाई को जानता हूँ, हम लोगों को काफ़ी टाइम हो गया है जानते हुए, एक साथ रहते थे। इस गोड में जब आए हम लोग, ये भी इस गोड में आए, मेरा पड़ोसी है, बहुत शरीफ इंसान है, वो किसी से यानी कि कोई बात नहीं करता था, अपने काम से काम रखता था, और बस सुबह जाता था शाम को आता था। यहाँ मुर्जा वहाब आए थे, उन्होंने कहा है 10 लाख रुपए की इमदाद की ये जाएगी। तो कुछ भी नहीं है, और बोला है, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, ये अल्लाह बेहतर जानता है। हाँ, अभी वादे तो कर जाते हैं सब, लेकिन असल में हमारी जो रियासत है ना, वो बिल्कुल रियासत की रिट बिल्कुल यहाँ पर नहीं है कहीं पे भी। ये कोई आज एक वाक़या नहीं है, ऐसे कई वाक़े जो ना हुए हैं पाकिस्तान में। अभी मज़ीद परसों की बात है, यहाँ डकैती हुई है शफीक होटल पे, वहाँ पर एक बंदे को मार दिया है। तो ये कहते हैं ये एक वाक़या नहीं है, हज़ार वाक़े हैं। अभी तो पैसे कुछ दे देंगे, लेकिन इनके बंदा इनका चला गया है। इनको पहले थ्रेट मिल चुका था कि भाई ऐसा वाक़या हो सकता है, तो इसमें गवर्नमेंट जवाबदेह होती ना, वहाँ पे सिक्योरिटी देती। आपका क्या ताल्लुक़ है खालिद भाई से, मरहूम से? खालिद तो मेरे खाले के बेटे भी हैं, और दूसरे में बच्चों का मामू में। अच्छा, बच्चों के मामू भी? जी जी 7 बच्चे हैं। जी, माशाल्लाह से 7 बच्चे, 5 बेटी हैं और 2 बेटे हैं इनके। कैसे गुजर बसर होगा? बस ज़ाहिर है वो वाहिद कफील थे अपने घर के। ठीक है, वो माशाल्लाह से अकेले थे। हमें फ़ख्र है कि हमारे कज़न शहीद हो गए, तो एक दिन सब ने मरना है। बस आप लोगों के तवज्जुह से बस मैं दरख्वास्त करता हूँ, जो वो जहाँ वो काम करते थे लेबर लोग के तहत, कि जो उसके बच्चे, हम चाहते हैं कि बच्चे किसी के मोहताज ना हो, वो बच्चे किसी के मोहताज ना हो। तो हर माह जो उसकी तनख्वाह थी सैलरी, जब तक वो यहाँ पाकिस्तान में जो चाइनीज़ है यहाँ काम कर रहे हैं, हमारे पाकिस्तान से मुल्क में तरक्की कर रहे हैं, तो जब तक वो यहाँ पे हैं तो इन बच्चों का कफ़ायत वो करते रहें। बच्चे मतलब है कि मामू के आश्रय में, चाचे के आश्रय में किसी की मोहताज ना रहें, और इंशाअल्लाह किसी चीज़ की हम भी कोशिश करें कोई कमी नहीं रहे। इस वक्त हम मौजूद थे गुलशन मामार में, जहाँ पर कराची यूनिवर्सिटी में होने वाले धमाके के नतीजे में मुख्तलिफ़ कैजुअलिटीज़ हुई थी। एक ड्राइवर 45 साल शहीद हुए थे, खालिद नवाज़ जिनका नाम था। वो अपने लवाहिकीन में 5 बेटियाँ और 2 बेटे छोड़ कर गए हैं। बड़ी बेटी की उम्र 15 साल है, टोटल 7 बच्चे हैं। लवाहिकीन का यही मुतालबा है कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ सियासी शख्सियात तो आ रही हैं, वो फातिहा तो कर रही हैं, लेकिन अमली तौर पर कुछ नज़र नहीं आ रहा। मुर्जा वहाब साहब ने 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया है, लेकिन उनके भाई का कहना है कि उन्होंने कोई टाइम नहीं दिया, कोई वक्त नहीं बताया कि वो कब मिलेंगे और कैसे मिलेंगे। मज़ीद लवाहिकीन का कहना है कि हम बस यही चाहते हैं कि हमारे भाई का कोई नेमुल बदल तो नहीं हो सकता, पैसे तो नेमुल बदल नहीं हो सकते, लेकिन जो उनके बच्चे हैं उनकी तालीम के अखराजात हुकूमत को उठाने चाहिए, और वो जिस कंपनी से मुंसलिक थे उस कंपनी को चाहिए कि वो माहाना जितनी सैलरी ले रहे थे वही सैलरी लवाहिकीन को देते रहें, ताकि वो किसी के मोहताज ना हों।